वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप के साथ बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। वो है कि हम ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हिस्सा उस जगह पर गुजारते हैं जो हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक है। वो कौन सी जगह हो सकती है? पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा और आपको उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा और आपको उसकी सिम्टम्स भी बताऊंगा कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि हम इस जोन में तो नहीं हैं, इस सूरत हाल में तो नहीं फंसे हुए कि जो हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह है और हम इसमें खुश हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्तार अंजम। मेरा आज का जो मौजू है वो जगह जिस जगह पर हम ज़्यादा वक्त गुजारते हैं इंतहाई ख़तरनाक है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम उसी जगह पर रहते हैं। वो कौन सी जगह हो सकती है? आपके जहन में अब बात ये आ रही होगी कि वो मोबाइल हो सकता है, वो हमारा घर हो सकता है, वो हमारा ऑफिस हो सकता है, वो हमारा दोस्तों के साथ वक्त गुजारना हो सकता है, या हमारा सफ़र के अंदर हो सकता है। ऐसे ही मसरूफियात हमारे जहन में आएंगी, लेकिन उस तरफ हमारा जहन बिल्कुल जाएगा ही नहीं, क्योंकि जब हमारा उस तरफ जहन जाएगा तो हम उसका सलूशन निकाल सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ बीमारी होती है, लेकिन उस तरफ बंदे का जहन नहीं जाता कि ये बीमारी हो सकती है। जब मरीज़ का इस तरफ जहन नहीं जाता कि ये मुझे बीमारी है और बड़ी ख़तरनाक है, शदीद किस्म की डेंजरस सिचुएशन पैदा कर सकती है, तो वो उसका इलाज ही नहीं कर सकता। जब उसको ये बावर कराया जाएगा, जब उसको ये तशख़ीस करके बताया जाएगा कि तुम्हें तो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, तुम्हें तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, सिम्टम्स आ रही हैं, ये सिग्नल अच्छे नहीं है, इससे बचने के लिए आपको ये एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेंगी, आपका सोल्यूशन ये है, तो फिर वो उससे अगर उसको समझ लेगा तो उसके लिए आसानी हो जाएगी निकलना। इसी तरह आपको भी अगर समझ आ जाए कि ये हमारा जो जगह है ये हमारे लिए डेंजरस है, जिस जगह पर हम ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और रहते हैं, दोस्तों वो कौन सा वक्त है? वो है कम्फर्ट ज़ोन। कम्फर्ट ज़ोन, इसमें हम सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और हमें महसूस भी नहीं होता कि हम अपना आप ज़ाया कर रहे हैं, हम स्टक हो गए हैं, हमारी लाइफ की जो प्रोग्रेस है, हमारी जो कैरियर की अपॉर्चुनिटी है वो रुक गई है। लेकिन वो उस मरीज़ की तरह ही हम हैं कि जिसको बीमारी बहुत ही ख़तरनाक किस्म की है, लेकिन उसे पता नहीं है कि मुझे ख़तरनाक बीमारी है, ये डेंजरस सिचुएशन में मुझे ले जा सकती है। इसी तरह हमारे साथ भी यही हाल है कि हम कंफर्ट जोन में होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये कंफर्ट जोन है, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। हम इसी तरह सारी ज़िंदगी गुजार कर चले जाते हैं, हमें ये समझ ही नहीं आती, पता ही नहीं चलता। आज मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर आपने महसूस करना है, जज करना है कि कहीं मैं कंफर्ट जोन में तो नहीं फंस गया, कहीं मेरी ज़िंदगी तो स्टक नहीं होगी, कहीं मेरा करियर अपॉर्चुनिटी तो नहीं रुक गई, ये आज आपको मैं बताऊंगा। इन सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना एनालिसिस करके, अगर खुदा न खास्ता आप भी इसी जोन में फंसे हुए हैं, इसी जगह पर रहती हैं जो बहुत इंतहाई ख़तरनाक होती है, तो आप इससे बहुत आसानी से निकल सकते हैं। दोस्तों, जब हमारा कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है, प्रैक्टिकल लाइफ होती है, इसके अंदर जब हम कोई चैलेंज कबूल नहीं करते, कोई अपॉर्चुनिटी गेन करने की कोशिश नहीं करते, हम रूटीन में जैसे जानवर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसी तरह इंसान भी ज़िंदगी गुजारता है कि सुबह उठे, शाम को सो गए, दोपहर को अपनी रूटीन वर्क किया। ये कंफर्ट जोन ही है जिसमें हम बहुत राज़ी होते हैं कि हम बहुत ठीक हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक नहीं होता। जब बंदा कोई चैलेंज कबूल करना नहीं चाहता, कोई चैलेंज नहीं लेना चाहता, कोई चैलेंज उस पर असरअंदाज नहीं होता, तो समझ ले कि वो कंफर्ट जोन में फंसा हुआ है, वो स्टक हो चुका है। हम दफ्तर में काम करते हैं, हम कहते हैं कि हम यहीं पर ठीक हैं। 2 साल तक जो बंदा अपने आप के अंदर कोई चेंजिंग महसूस नहीं करता, एक ही जगह पर ही कोल्लू के बैल की तरह घूमता रहता है, वो समझ ले कि कंफर्ट जोन में फंस गया है, वो स्टक हो गया है, उसकी प्रोग्रेस जो है वो रुक गई है। देखिए, मामला चलते रहते हैं। एक बंदा कहता है कि मेरा ठीक है, मेरा चूल्हा चल रहा है, घर चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं ईजी हूँ। ठीक ईजी नहीं होता। बंदे का काम है जीने से लेकर, जब से पैदा होता है उस वक्त से लेकर मौत तक स्ट्रगल करते रहना, कोशिश करते रहना, अपने आप को डेवलप करते रहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा, जो मोमन अपने पहले दिन से आज के दिन को बेहतर नहीं करता, वो मोमन नहीं हो सकता। मोमन का आज का दिन कल से बेहतर होता है। इसी तरह ये बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए कि हमने अगर ज़िंदगी में आए दिन प्रोग्रेस रखनी है, डेवलपमेंट रखनी है, अपनी अपॉर्चुनिटी को मद्देनज़र रखता है, अपने गोल को मद्देनज़र रखना है, तो हम कंफर्ट जोन में कभी नहीं फंस सकते। हमारा कभी वक्त ज़ाया नहीं होगा, कभी हम उस जगह पर नहीं रहेंगे जो हमारे लिए ख़तरनाक है।
دیکھیں ہم وقت کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ 8 to 4 ہم نے کام کیا، اس کے بعد کو مطالعہ کا ٹائم رکھ لیں، نمازیں ہیں، سونا ہے، فیملی کو ٹائم دینا ہے، دوست احباب کو، سارا ہو سکتا ہے مینجمنٹ اگر کر لی جائے ٹائم مینجمنٹ، تو سارے اس میں ڈیوائڈ کر کے ہم چھوٹے چھوٹے کھانے بنا کر اس کو رکھ سکتے ہیں کہ یہ کام کے لیے ہے، یہ سوچنے کے لیے ہے، مطالعے کے لیے ہے، یہ فیملی کے لیے ہے، یہ دوستوں کے لیے وقت ہے۔ اس کے اندر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں، تو ہماری پراگرس رکتی نہیں، ہم کمفرٹ زون میں نہیں جاتے۔ کمفرٹ زون اسی وقت ہوتی ہے، ہم اب دیکھ لیں کسی دفتر میں چلے جائیں، وہ کلرک صاحب بیٹھے ہیں، آپ باہر انتظار کر رہے ہیں، وہ اندر موج سے میری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، میں چائے پینا چاہتا ہوں، میں اب جی میرا دوپہر کا ریسٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ بیٹھے بس انتظار کر رہے ہیں۔ کسی پولیس تھانے میں چلے جائیں، عدالت میں چلے جائیں، کسی پٹوار خانے میں چلے جائیں، کسی ACDC کے دفتر میں یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ سب کمفرٹ زون میں ہیں، کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا ہے، ہم کوئی خلائی مخلوق ہیں اوپر سے اترا ہے، نہیں، یہ معاشرے کا حصہ ہی ہیں، لیکن ان کو گمان ہو گیا ہے کہ یہ جو آیا ہوا ہے سائل ہے یہ چیونٹیوں کی طرح ہے، ہم بہت بڑے پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں، یہی ہمارا کمفرٹ زون ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس جب کوئی آتا ہے چل کے تو اس کی ہمیں اس کو سروس دینی چاہیے، اس کو جتنا بھی ہو سکے ہم سروس پرووائڈ کریں، جو بھی ہماری ڈیوٹی ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی عامل ہے، کوئی جو بھی کچھ ہے، ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، پرنسپل ہے، AC ہے، DC ہے، SHO ہے، DPO ہے، DC ہے، جو بھی ہے، اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے، متمع نظر اس کا یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کی ذات نے انسانیت کی فلاح کے لیے بھیجا ہے، مخلوق کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ اگر مجھے یہ عہدہ ملا ہے، اگر مجھے یہ رتبہ ملا ہے، یہ مقام ملا ہے، تو اللہ کی ذات نے اس کی مجھ سے پوچھنا بھی ہے، اس کا میں نے کیا کیا ہے، اس کو میں نے کیسے گزارا ہے، اس کو میں نے اسپینڈ کیسے کیا ہے، لوگوں کے ساتھ میری ڈیلنگ کیا تھی۔ اگر مجھے مقام و مرتبہ دیا گیا ہے، مجھے پیسوں سے نوازا گیا ہے، تو مجھے اللہ کی ذات نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، آیا کہ کہیں میں اس کے اندر کوئی بدعنوانی تو نہیں کر رہا، اس کے اندر کوئی کرپشن تو نہیں کر رہا۔ کرپشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے رشوت لے لی، کرپشن یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ٹائم کھا رہے ہیں، یعنی آپ کی ڈیوٹی 8 سے 4 ہے تو آپ اس میں سے 2 گھنٹے کام نہیں کرتے، تو وہ جو آپ نے سیلری لینی ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ آپ وقت پر نہیں پہنچتے، آپ لوگوں کا کام جو آپ کے ذمہ ہے، آپ کا ذمہ بنتا ہے ان کو سروس پرووائڈ کرنا، وہ کام نہیں کرتے، تو یہ کیا یہ آپ کے لیے وہ روزی حلال ہوگی؟ اسی طرح ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہم احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں، خود فریبی کا شکار ہوتے ہیں، ہم کمفرٹ زون میں پھنسے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم بیمار ہیں، ہم ذہنی طور پر بیمار ہو چکے ہیں، ہماری قوم ذہنی طور پر بیمار ہو چکی ہے کہ ہمیں یہ سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے کہ ہماری پراگرس کیوں رک گئی ہے، ہماری زندگی سے برکت کیوں اٹھ گئی ہے، ہمیں ایک دوسرے کا احساس کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہی کمفرٹ زون ہے دوستو۔ اس سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ نماز کی پابندی کریں، اللہ کے ساتھ لاؤ لگائیں اور مخلوق کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ روزانہ جو آپ کام کرتے ہیں، کسی کا اگر آپ امپلائی ہیں تو آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں، آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور اس کا حق ادا کریں کہ جس نے آپ کے لیے سیلری دینی ہے، آپ کو پیسے ادا کرنے ہیں۔ آپ نے جو سیلری اگر 1 لاکھ روپیہ لینی ہے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ 2 لاکھ کا کام اس کا کر کے آئیں، اللہ بھی راضی ہوگا، مالک بھی راضی ہوگا، اور آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، آپ کی جو اطمینان قلب ہوگا اس میں بھی برکت ہوگی، آپ کے جو کولیگ ہیں، آپ کے جو سب آرڈینیٹر ہیں، وہ سب آپ کے ساتھ اٹیچ ہونے چاہیے، آپ کے ساتھ کنیکشن بلڈ ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ ان کی ریپو بلڈ ہونی چاہیے کہ آپ ان کے لیے اچھے ہیں، ان کو گمان ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے، یہ نہ ہو کہ ہمیں یہ ذلیل و خوار کرتا ہے، یہ خود کام نہیں کرتا، ہمیں بھی نہیں کرنا دیتا۔ ہاں بعض لوگ حرام خور ہوتے ہیں، وہ کام کر کے راضی نہیں ہوتے، وہ اچھے افسر سے، اچھے جو ان کے اوپر ہوتے ہیں، باس ایگزیکٹو ہوتے ہیں، ان سے وہ تنگ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کام کرنا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، جو کام کرنے والے ہیں وہ اللہ کا شکر کر کے کام کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، جو کام نہیں کرتے ان کو ٹائٹ کریں، ان کو کام لینے کی ان سے کوشش کریں، ان سارے کے سارے لائن پہ آ جائیں گے۔ جب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہوگا تو سارے کا سارا ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کمزوری سستی کاہلی دکھائے گا تو جو سب آرڈینیٹر اس کے ہوں گے وہ اس سے بھی دگنی تگنی سستی دکھانا شروع کر دیں گے، نااہلی دکھانی شروع کر دیں گے۔ یہی ہمارا معاملہ ہے، یہی ہمارا عالمیہ ہے، اس سے ہم نے نکلنا ہے۔ ہم نے ترقی کی دوڑ میں دنیا کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ہم نے جانا ہے۔ اس کمفرٹ زون سے ہم نکلیں گے ایز اے انسان، ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی، سبھی ہمارے رشتے ہیں،
یہ ہمارا کسی کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہے، ہم نے اپنا احتساب خود کرنا ہے، انشاءاللہ اس سے ہم نے نکلنا ہے، ہماری ترقی شروع ہو جائے گی، ہمارا ایک مقام بن جائے گا، ہماری جو کوالٹی ہے دنیا کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں، ہم حسد کرتے ہیں، جلسی کرتے ہیں کہ وہ فلاں قوم ترقی کر گئی، فلاں قوم ترقی کر گئی، ہمیں فلاں یہ کر رہا ہے، گورا یہ کر رہا ہے، وہ کالا یہ کر رہا ہے، نیلا پیلا یہ کر رہا ہے۔ یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں۔ ہم اگر آپ خود ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ ہمارے سیاہ سفید جو ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے خود دشمن ہیں۔ دیکھ لیں، میری بات ایک یاد رکھیں، کمفرٹ زون میں سب سے بہتر، سب سے جو زیادہ بندے کی مت بجتی ہے، میں یہی الفاظ استعمال کروں گا کہ بندے کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنا دوست بھی خود ہی ہوتا ہے، دشمن بھی خود ہوتا ہے، اور یہ پہچان نہیں ہوتی کہ میں اپنے ساتھ دشمنی کر رہا ہوں یا اپنے ساتھ دوستی اپنے ساتھ دوستی کرنا شروع کر لو، اچھے پلان بنانے شروع کر لو، اچھی تھنکنگ لانی شروع کر دو، پازیٹیو سوچنا شروع کر دو، دشمن کے بارے میں بھی اچھا سوچنا شروع کر دو، اللہ کی ذات آپ کا رحمت کرنا شروع کر دے گی، آپ کا کام میں برکت ڈالنا شروع کر دے گی، آپ کی صحت میں، آپ کی دولت میں، آپ کی عزت میں، آپ کی زندگی میں اللہ کی ذات برکت ڈال دے گی، آپ کی اولاد میں، آپ کی نسلوں میں برکت ڈال دے گی۔ یہ کمفرٹ زون سے ہم نے نکلنا ہے، ترقی کی راہ پر گامزن ہونا ہے، نیگیٹیوٹی ہم نے چھوڑنی ہے۔ یہ نیگیٹیوٹی ہی ہوتی ہے جب ہم کمفرٹ زون میں پھنسے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے اندر پازیٹیو تھنکنگ آنی شروع ہو جائے، آپ مثبت سوچنا شروع کر دیں، تو سمجھ لیں آپ کی ترقی شروع ہو گئی ہے، آپ کمفرٹ زون سے باہر ہیں، آپ کمفرٹ زون کے اندر نہیں پھنس سکتے۔ دوستو، یہ ہے اس کا سولوشن، یہ تھی کی سمٹم۔ میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔